سلسلے بیان یہ تھا کہ 3 مسائل ہیں، ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے اور ان کے دلائل کو الگ الگ کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسا مسئلہ ایسا الجھ جاتا ہے کہ چیستان بن جاتا ہے۔ 2 مسئلے بیان کر دیے میں نے۔ قراءت کا نماز سے کیا تعلق؟ ائمہ ثلاثہ تو بولتے ہی نہیں۔ حنفیہ نے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا قراءت نماز میں فرض ہے، رکن ہے، اور جب قراءت کو رکن کہہ دیا عام مطلق، تو اب کسی معین چیز کو فرض نہیں کہہ سکتے۔ 2 فرض اکٹھا نہیں ہوں گے، تعارض ہو جائے گا، عام اور خاص میں تعارض ہو جائے گا۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے تو ہمیں معلوم نہیں۔ حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ بالتخصیص فاتحہ بھی واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے، اور جس حدیث سے ائمہ ثلاثہ نے فاتحہ کی فرضیت ثابت کی ہے، اسی سے حنفیہ نے یہ دونوں باتیں وجوب ثابت کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق؟ نمازی سے قطع نظر۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کہتے ہیں فرض ہے، رکن ہے، حنفیہ کہتے ہیں واجب ہے۔ دونوں کی دلیل ایک ہی ہے، طریق استدلال کا فرق ہے۔ تیسرا مسئلہ فاتحہ کا کس کس نمازی سے تعلق ہے؟ نمازی 3 ہیں، امام، منفرد اور مقتدی۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ امام کو بھی فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہاں رکو، میں نے کبھی ایک قاعدہ تمہیں بتایا تھا، اس میں ایک قاعدہ اور جوڑو۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنے معرکۃ الآراء مسائل ہیں، ان میں اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ائمہ نے یہ اختلاف پیدا نہیں کیا۔ ائمہ کا دور آیا تو کسی نے یہ قول لے لیا، کسی نے یہ قول لے لیا، تو اب اختلاف ٹھہر گیا۔ یہ قاعدہ میں نے سمجھایا تھا۔ اب دوسرا قاعدہ سمجھو، جتنے معرکۃ الآراء مسائل ہیں، ان میں جو مجتہدین میں اختلاف ہوا ہے وہ خواہ کا اختلاف، حاصل نتیجہ کچھ نہیں۔ دیکھو ساری دنیا میں ہر مسلمان ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، فرض کہو تو کہہ لو، واجب کہنا ہو واجب کہہ لو۔ کون مسلمان ایسا ہے جو بغیر فاتحہ کے کوئی رکعت پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ یا جیسے وضو میں اختلاف ہوا کہ ترتیب واجب ہے یا نہیں، یہ خواہ کا اختلاف ہے۔ کون دنیا میں مسلمان ہے جو سورہ مائدہ کی آیت وضو کے خلاف وضو کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، سب اسی طرح وضو کرتے ہیں۔ اب نادر مثال آئے گی، کھیت میں سے آیا ہل چلا کر، پیر گندے ہو رہے تھے، اس نے پہلے پیر دھو ڈالے، پھر باقی وضو کیا اور دوبارہ پیر نہیں دھوئے، تو وضو ہوا نہیں ہوا؟ اب مجتہدین آئیں گے، اختلاف کریں گے۔ بس یہ ایک صورت ہے۔ یا جیسے وضو غسل میں نیت ضروری ہے یا نہیں، یہ بیکار سا اختلاف ہے۔ نیت کے بغیر کون وضو کرتا ہے، کون غسل کرتا ہے؟ ایک نادر صورت ہے، تالاب کے کنارے کھڑا تھا، غسل واجب تھا، نہانے گیا تھا، اس کا ایک دوست آیا، ہنسی مذاق میں اس نے دھکا دیا اور وہ تالاب میں گرا اور ڈوب کر نکل آیا، تو غسل ہوا یا نہیں ہوا؟ بس یہ ایک نادر مثال ہے
جس میں نیت ضروری ہے یا نیت ضروری نہیں ہے، اس کا نتیجہ ایک نادر مثال میں نکلے گا. ورنہ جو بھی وضو کرتا ہے یہی نیت ہے، جو غسل کرتا ہے یہی نیت ہے. نیت کے کوئی سر پیر تھوڑے ہوتے ہیں. زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری تھوڑے ہی ہے، دل کے عقیدہ کا نام ہے. اسی طرح سے دنیا میں ہر مسلمان ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، خواہ واجب کہو خواہ فرض کہو جو کہنا ہو تمہیں. ایک نادر مثال ہے، بھول گیا فاتحہ اور سورت پڑھ لی اور رکوع کر لیا، بعد میں یاد آیا وہ دوسری رکعت میں فاتحہ رہ گیا، تو سجدے سہو سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھئی یہاں فرق پڑے گا. جو فرض کہتے ہیں ان کے یہاں نماز نہیں ہوگی، اور جو واجب کہتے ہیں ان کے یہاں ہو جائے گی. ایسی ایک نادر مثال پیش آئے گی، اس میں فرض اور واجب کہنے کا فرق ظاہر ہوگا، ورنہ تو کوئی عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے معرکۃ الآراء اختلافی مسائل ہیں، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ جو سجدے سہو سے نماز ہو جاتی ہے، اس میں امام مالک علیہ الرحمہ اختلاف کرتے ہیں. کہتے تو وہ یہ ہیں کہ فاتحہ نماز میں فرض ہے، مگر کہتے ہیں کہ اگر بھول سے فاتحہ رہ جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی. گویا امام مالک کا ایک پیر اس پالے میں بھی ہے، ایک پیر اس پالے میں بھی. فرض بھی کہتے ہیں اور واجب کے احکام بھی جاری کرتے ہیں. عجیب بات ہے. بہرحال دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی تو فاتحہ فرض واجب ہے ہی، امام اور منفرد، مقتدی کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں؟ 3.5 امام کہتے ہیں مقتدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آدھے امام کہتے ہیں تعلق ہے. سری نمازوں میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، اگر مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور جہری نمازوں میں حضرت امام سے مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا قول ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے خاص الخاص شاگرد امام احمد خاص الخاص شاگرد ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ آخر میں تو مصر چلے گئے تھے، آخر کے 2 سال وہاں رہے ہیں. انہی سالوں میں حضرت امام احمد کو بغداد میں ابتلا پیش آیا ہے خلق قرآن کے مسئلے میں، اور وہ جیل میں بند کیے گئے ہیں اور روزانہ اسے 10 کوڑے مارے جاتے تھے. پھر بادشاہ بدلا، مامون کے بعد میں معتصم بادشاہ آیا. اس کی بیوی اچھی تھی، اس کی بیوی کے اثر سے معتصم نے حضرت کو جیل سے چھٹی دے دی، ابتلا ختم ہوا. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے مصر سے آدمی بھیجا ہے کہ وہ کرتا جو آپ جیل میں پہنے رہے اور جس پر کوڑے کھایا آپ نے، وہ کرتا مجھے بھیجو. امام احمد نے وہ کرتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا ہے، اور حضرت نے اسے دھو کر اس کا پانی پیا ہے. اس سے تم اندازہ کرو کہ استاد کو کتنی عقیدت ہے طالب علم سے، تو طالب علم کی تو عقیدت اور زیادہ ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں، اور امام احمد کے مذہب کی کتاب ہے مغنی. یہ مسئلہ یاد رکھو بھائی، یہ امتحانی سوال کی جگہ ہے، یہ امتحانی سوال کی جگہ ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. المغنی میں یہ ابن قدامہ بڑے خواب سے، یہ ایک حنبلی بڑے عالم ہیں، بڑے زبردست عالم ہیں. ان کی کتاب ہے کئی جلدوں میں، مغنی الفقیہ
فقیہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس میں امام احمد علیہ الرحمہ کا قول بیان کیا ہے، ما سمعت احدا من اہل الاسلام، میں نے کسی مسلمان سے نہیں سنا کہ جہری نمازوں میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات میں نے کسی مسلمان سے نہیں سنی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ سے جہری نمازوں میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا قول ثابت نہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو مذہب شافعی کے بڑے زبردست عالم ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، انہوں نے شرح مہذب میں دعویٰ کیا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ سے جہری نمازوں میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا قول ثابت ہے، اور شوافع کے یہاں اسی پر فتویٰ ہے، وہ جہری نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب ان کے لیے پریشانی یہ کھڑی ہو گئی کہ سورہ اعراف کے بالکل آخر میں آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ابھی آیت کریمہ تو جہری نمازوں کو شامل ہے۔ جب امام پڑھے گا، کچھ بھی پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، تو اذا قرئ القرآن ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ غور سے سنو۔ ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع۔ استماع کے معنی غور سے سننا، غور سے سنو اور خاموش رہ کر سنو۔ باتیں کرتے ہوئے غور سے نہیں سن سکتا آدمی۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے شوافع نے ہیلا نکالا۔ ایک ہیلا تو یہ نکالا کہ وَلَوَّالِّن کے بعد سکتہ طویلہ، امام سکتہ طویلہ کرے گا، اس سکتے میں مقتدی پڑھ لیں گے۔ یہ سکتہ طویلہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں۔ اگر حضور کی نماز میں ہر رکعت میں یہ سکتہ طویلہ ہوتا تھا تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں، یہ زبردستی انہوں نے سکتہ طویلہ نکالا۔ اور کتنا طویلہ؟ ایک مرتبہ میں رامدیر جب پڑھاتا تھا تو پہلی مرتبہ بامبے گیا، عصر کے بعد میں پائیدھونی میں سڑک پر چل رہا تھا، مغرب کا وقت ہوا اور مسجدوں میں اذانیں شروع ہوئی، ہاں بہت مسجدیں ہیں، تو جو پہلی مسجد آئی میں اس میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ اذان ختم ہو کر کے پہلی رکعت شروع ہو چکی تھی، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، میں بیچ میں پہنچا، میں نے جا کر ابتدا کی، وہ وَلَوَّالِّن کہہ کر خاموش، اتنی دیر خاموش رہی کہ بلا مبالغہ میں 3 مرتبہ فاتحہ پڑھ سکتا ہوں، اور مجھے دماغ میں اندیشے دوڑ گئے کہ امام ہارٹ فیل تو نہیں ہو گئے، کیا بات ہے۔ اتنے لمبے وقفے کے بعد پھر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، اوہو میں سمجھا یہ شافعی، کیونکہ ہم نے پڑھ تو رکھا تھا کتابوں میں لیکن تجربہ پہلی مرتبہ ہوا۔ جب اس نے بسم اللہ جہرن پڑھی اب میں سمجھ میں آئی امام شافعی۔ اتنا لمبا طویلہ کرتے ہیں، سکتہ طویلہ کرتے ہیں، امام سو جاتا ہے، خواب واب دیکھ کر پھر بیدار ہوتا ہے اور پھر سورت پڑھتا ہے۔ اتنا لمبا سکتہ اگر ہے تو کسی ضعیف روایت میں تو کم سے کم ہونا چاہیے، کہیں نہیں۔ یہ ہیلا نکالا ہے، مکھی پر مکھی ماری، اس آیت سے تعارض ہوگا، اس تعارض سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ لیکن سوال ہوگا کہ کوئی مقتدی آیا جب امام سورت شروع کر چکا، اب آیا، اب کیا کرے؟
سکتا طویلا تو گیا، اب یہ آیا ہے اس کو پڑھنا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو پھر دوسرا ہیلا نکالا کہ امام کے سکتوں میں پڑھے، یعنی جب امام کوئی آیت پڑھ کر کے سانس توڑے تو مقتدی جلدی سے کہہ لے الحمد رب العالمین۔ یہ دوسرا ہیلا نکالا کہ امام کے سکتات میں پڑھے تاکہ اس آیت کی مخالفت نہ ہو۔ چلو یوں کر لو، لیکن پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر امام کو رکوع میں پائے تو کیا کرے؟ کھڑے آ کر وہ مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر فاتحہ پڑھے گا یا رکوع میں جائے گا؟ وہ کہتے رکوع میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، رکوع میں گئے، رکعت ملی نہیں ملی؟ ان کا ملی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رکوع پانے والا رکعت پانے والا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ فاتحہ کہاں گیا؟ تو دو سوال ہیں، قیام کہاں گیا اور فاتحہ کہاں گیا؟ قیام کی توجہ تو یہ ہے کہ رکوع میں آدھا بدن کھڑا ہوتا ہے تو گیا قیام ہے، چلو مقتدی کو قیام مل گیا، اس کا آدھا بدن کھڑا ہے۔ یہ فاتحہ کہاں گیا؟ تو اب یہاں اتساع پہ حکمی مانے بغیر چارہ ہی نہیں کہ امام نے جو فاتحہ پڑھا ہے وہ فاتحہ اس کے حق میں محسوب ہو گیا، گن لیا گیا۔ یہاں اتساع پہ حکمی مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ خیر حضرت امام یہ فرماتے ہیں کہ صرف سری میں، اور شوافع کہتے ہیں سری جہری سبھی نمازوں میں مقتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ دوسرے تین امام کہتے ہیں پانچوں نمازوں میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے۔ صرف حنفیہ نہیں کہتے، حنفیہ بھی، مالکیہ بھی، حنابلہ بھی مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ امام احمد اتنا کہتے ہیں کہ اگر مقتدی امام سے بہت دور ہے اور امام کے پڑھنے کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تو مقتدی فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف امام احمد کہتے ہیں کہ اگر مقتدی امام سے اتنا دور ہے کہ امام کی آواز نہیں پہنچ رہی تو وہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، صرف جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ تو بہر صورت مقتدی کے لیے فاتحہ کو مکروہ کہتے ہیں۔ یہ تو جہری نمازوں کا ہے، یہ جہری نمازوں کا حکم ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر اتنا دور ہے کہ امام کی آواز نہیں پہنچ رہی تو پڑھ سکتا ہے۔ اور سری نمازوں میں امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں کہتے، مستحب ہے۔ اور حنفیہ کے یہاں 5 قول ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور فتوے کے لیے مکروہ تحریمی والا قول اختیار کیا گیا ہے۔ تو حنفیہ کے یہاں بھی 5 قول ہے، اور امام مالک اور امام احمد کے یہاں مستحب ہے، فرض نہیں۔ بس اب جہری اور سری 2 نمازیں اور 4 امام، تو آدھے امام ایک طرف ہیں کہ سری نمازوں میں مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، اور 3.5 امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں مقتدی پر فاتحہ فرض نہیں۔ دیکھو اختلاف، فرض ہے یا نہیں ہے، مستحب ہے یا نہیں اس کو چھوڑو، فرض ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو تیسرا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہر امام کے پاس ایک روایت ہے، مین روایت۔ میں کلام روکتا ہوں، صبح میں نے جو کہا تھا کہ حنفیہ نماز میں فاتحہ کو واجب کہتے ہیں،
اس کی ایک دلیل تو وہی جو صبح میں نے بیان کی تھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری دلیل حدیث خداج، ترمذی میں تم نے پڑھی ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج غیر تمام۔ اس حدیث میں ائمہ ثلاثہ جو فاتحہ کو نماز میں، مقتدی کا مسئلہ نہیں، فاتحہ کو نماز میں فرض کہتے ہیں، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر تمام یہ راوی نے بڑھایا ہے، مدرج ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، غیر تمام کو نکال دو۔ اور فہی خداجن کا ترجمہ کرتے ہیں، فہی باطل، باطلتن، اگر کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت باطل، وہ رکعت باطل تو ساری ہی باطل۔ اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، خداجن کا ترجمہ باطل کرتے ہیں، اور غیر و تمام ان کو مدرج کہتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خداجن کا ترجمہ باطل نہیں ہے، ناقص ترجمہ ہے، اور یہ غیر و تمام چاہے حدیث میں ہے یا کسی راوی نے بڑھایا ہے تو یہ خداجن کا ترجمہ ہے، اس کو تم چاہے لو چاہے نہ لو، خداجن کا ترجمہ ناقص ہے۔ عورت نے یا اونٹنی نے بچہ جنا، مدت حمل پوری ہو گئی، عورت کی مدت حمل 9 مہینے، اونٹنی کی مدت حمل 10 مہینے، مدت حمل پوری ہو گئی، بچہ جنا اور ناقص الخلقت ہے، ایک انگلی نہیں ہے، تو کہیں گے اخدجت المرأۃ، اخدجت الناقۃ، اونٹنی نے ناتمام بچہ جنا، عورت نے ناتمام بچہ جنا، تو ناتمام غیر و تمام یہ خداجن کا ترجمہ ہے، بس چاہے تم اسے حدیث میں مانو چاہے مدرج کہہ کر الگ کر دو، خداجن کا ترجمہ ہی یہ ہے، ناقصن۔ اور ناقص واجب کے رہ جانے سے نماز ناقص ہوتی ہے، بس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فاتحہ نماز میں واجب ہے، اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز ناقص ہوگی، اور وہ حضرات ترجمہ کرتے ہیں باطل، تو اب تو باطل ترجمہ کرو گے تو فرضیت ثابت ہوگی۔ ایک اس حدیث سے استدلال میں بھی اختلاف ہوا، اس کی ایک دوسری مثال ہے، ترمذی میں حدیث ہے، لا تجزئ صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، لا تجزئ، ائمہ ثلاثہ ترجمہ کرتے لا تجوز، پتہ نہیں کیسے ترجمہ ہو گیا لا تجوز۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی رکعت میں آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، لا تجوز، لا تجزئ کا ترجمہ کہتے لا تجوز۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی لا تجزئ کا ترجمہ لا تجوز کیسے ہو گیا؟ لا تجزئ کے معنی ہے کافی نہیں، اگر نماز میں کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھا تو وہ نماز کافی نہیں، مگر دال دلیا تو ہو جائے گا، دال دلیا تو ہو جائے گا، کافی نہیں ہوگی۔ اس نماز کا اعادہ واجب ہے وقت کے اندر، وقت کے بعد اعادہ مستحب ہے۔ دیکھو وہ حدیث یاد کرو کہ 1 کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کافی ہو جاتا ہے؟ دال دلیا ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ 1 کے کھانے سے 2 کا پیٹ بھر جائے گا، پیٹ بھر جائے گا یہ نہیں مطلب، کافی ہو جاتا ہے، دال دلیا ہو جاتا ہے۔ 2 کا کھانا ہے 3 کھا لیں گے تو کافی ہو جائے گا، 3 کا پیٹ بھر جائے گا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ تو یہاں بھی لا تجزئ کافی نہیں ہے،
یعنی ناقص ہے، نا تمام ہے نماز. تو ایک یہاں اختلاف ہوا ہے. ایک خداج ان کا ترجمہ وہ کہتے باطل. کوئی دنیا میں کسی لغت سے ہمیں یہ ترجمہ ثابت کر کے بتایا کہ خداج ان کا ترجمہ باطل کیسے ہوا. اسی طرح سے اس لا تجزئ کا ترجمہ لا تجزئ کیسے ہوا، کوئی ثابت کر کے لکھا ہے لغت کسی بھی لغت سے، چاہے وہ بھینس اللغت ہو. بھینس اللغت کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے قبرستان کو کہتے ہیں. لغت کا قبرستان، اس میں پرانے سب الفاظ مرے ہوئے اس لغت میں ملیں گے. جیسے تاج العروس ہے، لسان العرب ہے، یہ لغات کے قبرستان ہیں. جب سے عربی زبان وجود میں آئی ہے جتنے الفاظ وجود میں آئے مر گئے وہ سب ملیں گے اس میں. ایسے بڑی بڑی لغتیں بحث اللغات کہلاتی ہیں. تو چلو کوئی بحث اللغات لاؤ اور ہمیں یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ لا تجزئ کا ترجمہ لا تجزئ کیسے ہو. یہ تو تکا ٹھوک بٹھاتے ہیں. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے تکا ٹھوک بٹھایا ہے. تکا ٹھوک بٹھایا سمجھتے ہو؟ جب بڑی لکڑی چیرتے ہیں تو چیرتے چیرتے جب آگے چل جاتے ہیں تو پیچھے سے مل جاتا ہے، تو آگے آری چلتی نہیں ہے تو پیچھے لکڑی لے کر کوٹ کر بٹھائیں گے تاکہ آگے آری چلے. یہ جو پیچھے لکڑی بٹھائی یہ تکا بٹھایا ہے. تو یہ زبردستی تکا ٹھوک بٹھایا ہے. کوئی کسی لغت سے ثابت کرے کہ لا تجزئ کا ترجمہ لا تجزئ کیسے ہو گیا. یہ میں نے درمیان میں بات کہی تھی. اب آگے بڑھو جو بات کہہ رہا تھا. دونوں فریقوں کے پاس ایک ایک حدیث ہے. وہ ترمذی میں امام ترمذی نے 2 باب قائم کیے ہیں اور اس باب میں بھی ایک حدیث لائے ہیں، اس باب میں بھی ایک حدیث لائے ہیں. پہلے باب میں حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، غالباً یہ جہری نماز ہے. نماز کے بعد حضور نے پوچھا هل قرأ منکم احد، ارے میرے پیچھے آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا؟ تو بہت سارے آدمی بولے قسم کھا کر، واللہ قسم کھا کر کہا ہم نے پڑھا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتے ہوئے جب قراءت کر رہا تھا تو سوچ رہا تھا مالی ونازع القرآن، ونازع مجہول، قرآن پڑھنے میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جا رہا. یعنی دل و دماغ کہہ رہا ہے پڑھنا ہے، دل تیار نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہا. یہ میرے ساتھ جھگڑا کیوں کیا جا رہا. لا تفعلوا الا بأم الکتاب، امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھو، امام کے پیچھے مت پڑھو مگر سورہ فاتحہ مستثنا. لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. یہ دلیل ہے ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ جہری میں بھی مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ روایت ترمذی شریف میں آئی ہے، اس کے متن میں بھی اختلاف ہے، سند میں بھی اختلاف ہے. اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو صرف حدیث حسن کہا ہے، اور امام ترمذی کا جو حدیث حسن ہے وہ نخبہ والے حسن کے برابر نہیں ہے. نخبہ کا جو حسن ہے وہ تو صحیح ان سے ذرا نیچے ہے، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ کا حسن اور نیچے ہے. وہ ہلکے ضعیف کے ساتھ حسن جمع ہوتا ہے. ایسی حدیث سے فرضیت نہیں ثابت ہو سکتی.
فرضیت کے لیے قدر واحد اعلیٰ درجے کی چاہیے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی فرضیت ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی حدیث چاہیے. یہ تو اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، پھر اس سے مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کیسے ثابت کرو گے؟ دوسری بات، ابھی آپ نے کہا تھا کہ غیر و تمام حدیث میں مدرج ہے، ہٹاؤ اس کو. اب ہماری سنو، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، یہ حدیث میں مدرج ہے، ہٹاؤ اسے. اب حدیث کیا رہی؟ لا تفعلوا الا بأم القرآن، مت کرو، امام کے وشے مت پڑھو مگر سورہ فاتحہ. اور قاعدہ سنو، نہیں سے استثناء اباحت کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے نہیں ہوتا. جیسے میں کہوں دیکھو اس جگہ پر کوئی نہ بیٹھے، ترجمان مستثنیٰ ہے، تو ترجمان کے لیے بیٹھنے کا وجوب نہیں ثابت ہوگا، اباحت ثابت ہوگا. یہ قاعدہ ہے کہ نہیں سے استثناء اباحت کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے نہیں ہوتا. تو لا تفعلوا نہیں ہے، اس سے فاتحہ کا استثناء ہے تو اباحت ہوئی. حدیث سے مقتدی کے لیے فاتحہ کی اباحت ثابت ہوئی. اور یہ اباحت بھی درمیانی مرحلے کا حکم ہے. درمیانی مرحلے کا حکم بتاؤں گا بعد میں. یہ اباحت بھی درمیانی مرحلے کا حکم ہے، بعد میں یہ اباحت بھی ختم ہو گئی تھی. اور یہ جو آخری ٹکڑا ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، یہ تو حضرت عبادہ کی مستقل حدیث ہے، جس کو کسی راوی نے اس حدیث کے ساتھ جوڑا ہے. اور یہ بات امام ترمذی علیہ الرحمہ نے فرمائی. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے دو مسئلے الگ الگ کیے ہیں. فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق؟ وہاں امام زہری کی یہی روایت لا رہے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. پھر اس کے 41 ابواب کے بعد یہ باب لایا ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ کا کیا حکم ہے. دونوں مسئلوں کو الگ الگ کیا اور بیچ میں 41 ابواب ہیں. یہاں جہاں مقتدی کے لیے فاتحہ کا باب آیا اور یہ حدیث لائے تو یہ کہا کہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے وہ امام زہری کی سند سے جو پہلے گزرا ہے وہ اصح ہے، اس روایت کا جز نہیں. یہ اس مستقل روایت، یہ بھی حضرت عبادہ کی روایت ہے کہ لا تفعلوا الا بأم الکتاب، یہ بھی حضرت عبادہ کی. اور وہ حدیث 41 ابواب پہلے گزری وہ بھی حضرت عبادہ کی ہے. تو امام ترمذی نے فرمایا کہ امام زہری کی وہ حدیث جو پہلے گزری وہ اصح ہے، وہ مستقل علیحدہ حدیث ہے، اس حدیث کا جز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم اس حدیث کا اس کو جز مانیں گے تو کلام نبوت کے اول و آخر میں تعارض ہو جائے گا. الا بأم الکتاب، یہ تو اباحت پہ دلالت کر رہا ہے. اور فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وجوب پہ دلالت کر رہا تو کلام نبوت کے اول و آخر میں تعارض ہو جائے گا. اس لیے یہ ٹکڑا اس حدیث کا ہے ہی نہیں، یہ تو مستقل حدیث ہے جسے کسی نے اس حدیث کے ساتھ جوڑا ہے. کیونکہ یہ حدیث بھی حضرت عبادہ کی، وہ حدیث بھی حضرت عبادہ کی، تو اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ کسی نے جوڑ دیا. یہ تو اس فریق کی دلیل ہے. اور دوسرے فریق کی دلیل دوسرے باب میں حضرت امام ترمذی نے ذکر کی. امام بخاری علیہ الرحمہ تو جھنجھٹ میں پڑتے ہی نہیں. مقتدی کے فاتحہ کا مسئلہ امام بخاری نے ذکر ہی نہیں کیا. دوسرے باب میں حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، ایک مرتبہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضور نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا؟ ایک بندہ بولا. دیکھو پہلی حدیث میں بہت سارے بولے تھے اور قسم کے ساتھ بولے تھے، اب ایک بندہ بولا کہ میں نے پڑھا.
تو حضور نے فرمایا کہ میں نماز میں قرات کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا. یہ ٹکڑا یہاں ہے، میں نے پہلی حدیث میں بیان کر دیا، وہاں نہیں. یہ میں نے غلطی کی. پہلی حدیث میں تو اتنا ہے. حضور نے پوچھا کیا میرے پیچھے کسی نے پڑھا؟ تو بہت سارے آدمی بولے قسم کھا کر کہ جی ہم نے پڑھا. تو حضور نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم الکتاب. وہاں یہ ٹکڑا نہیں ہے، میں نے غلطی کی بیان کرنے میں، وہ ٹکڑا یہاں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں قرآن پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کے بعد صحابہ نے جہری نمازوں میں حضور کے پیچھے پڑھنا بند کر دیا. اس کے بعد پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جہری نمازوں میں، سری کا ذکر نہیں، جہری نمازوں میں حضور کے پیچھے کسی نے پڑھا ہو، پھر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. کیونکہ اس حدیث میں ہلکی ڈانٹ ہے، ہلکی سی ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے. کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ دیکھو، امر منکر کا اثر پڑتا ہے قلوب صافیہ پر. جو مجلہ قلوب ہیں، دل ہیں، ان پر امر منکر کا اثر پڑتا ہے. ہم نے اساتذہ سے ایک قصہ سنا. دہلی میں ایک محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے. ایک دن ایک طالب علم ہے جس پر غسل واجب تھا، وہ غسل کیے بغیر سبق میں آ گیا تاکہ سبق نہ چھوٹے، بعد میں غسل کر لیں. استاد نے پڑھانا شروع کیا اور ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے طالب علموں میں. تو انہوں نے طالبہ سے کہہ دیا بھئی آج سبق نہیں ہوگا، چلو اپنی اپنی لنگیاں اٹھاؤ، جمنا میں نہانے جائیں گے. جمنا وہیں بہتی ہے، کہ اپنے اپنے لنگیاں اٹھاؤ، جمنا میں نہانے جائیں گے. چنانچہ استاد نے بھی لنگی اٹھائی، طلبہ نے بھی، اور جمنا میں جا کر سب نہائے اور پھر آ کر سبق پڑھنے بیٹھ گئے. کیونکہ مشخص طور پر تو معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس طالب علم پر غسل واجب ہے، تو معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن امر منکر کا قلب صافی پر اثر پڑا تو سب نہانے چلے گئے اور نہا کر آ گئے. یہ تو میں نے اساتذہ سے قصہ سنا ہے. ایسا ہی میں نے قصہ سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جب تحصیل سے گزرتے تھے تو تحصیل باہر چلی گئی. پہلے تحصیل یہاں اوپر تھی قلعے پر، تو جب چڑھائی پر چڑھتے تھے اسی وقت سے رومال کھینچ لیتے تھے آگے اور تیزی سے قدم بڑھاتے تھے، اور ادھر جا کر جب اتار پر اترتے تھے تب چہرہ کھولتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس جگہ پر آپ چہرہ ڈھانک لیتے ہیں، تیز چلتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مجھے یہاں لعنت برستی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بھی میں نے اساتذہ سے قصہ سنا، کیونکہ وہ حضرت استاد الاستاد ہے، میں نے حضرت کا زمانہ نہیں پایا. تو فرمایا مجھے یہاں لعنت برستی ہوئی، کیونکہ کورٹوں کے اندر سب غلط سلک ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. جہاں اس طرح کے فیصلے ہوں گے وہاں لعنت ہی برسے گی، رحمت کہاں سے برسے گی. یہ قصے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ قلوب صافیہ پر امر منکر کا اثر پڑتا ہے. بس یہ جو جہری نماز میں ایک بندہ پیچھے پڑ رہا ہے، یہ مکروہ کام کر رہا ہے، اس مکروہ کا قلب صافی پر اثر پڑا اور ڈانٹا ہلکا سا، اور اس کے بعد صحابہ نے حضور کے پیچھے جہری نمازوں میں پڑھنا بند کر دیا. یہ حدیث اس حدیث سے اعلیٰ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں کچھ نہیں پڑھنا. تو اس فریق کے پاس بھی ایک حدیث ہے، اس فریق کے پاس بھی ایک حدیث ہے. پھر اس کے ساتھ میں
قافلہ بنانے کے لیے دوسری حدیثیں جوڑو تو پوری کتاب بن جائے گی. باقی اصل بنیادی حدیث ان کے پاس یہی ایک ہے، ان کے پاس یہی ایک ہے. یہ تیسرا مسئلہ تھا جو میں نے سمجھا دیا. اب اس کے بعد میں پھر آگے سمجھو. اس مسئلے میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کا ایک رسالہ ہے اردو میں. حضرت کے اکثر رسالے تو فارسی میں ہیں اور ترجمے کسی نے کیے ہیں. جیسے رفع یدین پر حضرت کا ایک رسالہ ہے مگر فارسی میں ہے، اور وہ فارسی کتب خانے میں ہے فارسی رسالہ. بازار میں جو رسالہ ملتا ہے یہ کسی نے ترجمہ کیا ہے اور اچھا ترجمہ نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے. فارسی حضرت کی بہت زور کی تھی، اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، مگر یہ رسالہ حضرت نے اردو میں لکھا. اس کا نام ہے ہدایت المعتدی، حد سے زیادتی کرنے والے کی رہنمائی، فی قراءت المقتدی، مقتدی کی قراءت میں حد سے آگے بڑھنے والے کی رہنمائی. یہ اردو میں رسالہ ہے، بازار میں ملتا ہے ہدایت المعتدی فی قراءت المقتدی. اس رسالے کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پر 3 دور گزرے ہیں. شروع میں فاتحہ اور سورت دونوں مقتدی امام کو جواب دیتے تھے. میں نے کبھی سمجھایا ہوگا کہ عربوں کے یہاں حفظ کرنے کا طریقہ تلقین ہے. وہ نودرے میں بیٹھ کر ہل کر حفظ نہیں کر سکتے، ان کو تلقین کرنی پڑتی ہے. میرا ایک طالب علم تھا سوڈان کا، بڑا ذہین مالکی تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے بھی اس سے تعلق تھا. میں نے اس سے کہا بھائی تو حفظ کر، تو اتنا ذہین ہے حفظ کر. میں نے کہا بالکل کروں گا. میں نے اس سے کہا کہ تو سورہ نبا یاد کر کے لا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، میں تو بھول گیا. 4-5 دن کے بعد میں نے پوچھا بھی تجھے میں نے سبق دیا تھا؟ اس نے کہا میں تو روز یاد کرتا ہوں، یاد ہی نہیں ہوتی. کیا سناؤں؟ میں نے کہا اچھا بیٹھ یہاں، اور میں نے تلقین کر کے اس سے وہ سورت کہلوائی کہ عما یتساءلون. اس نے کہا، میں نے 2 مرتبہ کہلوایا، ایسا پوری سورت کہلوائی. مغرب کی اذان سے پہلے اس نے پوری سورت سنا دی. جو 3-4 دن میں وہ یاد نہیں کر سکا تھا، وہ تلقین میں نے کی تو گھنٹے بھر میں اس نے پوری سورت سنا دی، بالکل صحیح، کوئی غلطی نہیں. آج بھی عربوں کے ہاں عربوں کے بچے حفظ نہیں کر پاتے ہیں. کیوں؟ عرب سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو تلقین کر کے یاد کراؤ، کیونکہ وہ ہل کر کے نودرے میں بیٹھ کر یاد نہیں کر سکتے. اس لیے حرمین سعودیہ میں جتنے بچے حافظ ہیں سب اجمیوں کے بچے ہیں، عربوں کے بچے حفظ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ جانتے ہی نہیں کہ تلقین کرنی چاہیے. اب تو تھوڑا تھوڑا جاننے لگے ہیں. ایسے ٹیپ ریکارڈ انہوں نے بھر دیے ہیں کہ وہ ایک آیت پڑھے گا، بچہ لے کر بیٹھے گا، جب وہ آیت پڑھے گا تو پھر وہ خاموش ہوگا تو بچہ وہ آیت کہے گا، تو پھر وہ اگلی آیت پڑھے گا تو وہ خاموش ہوگا تو بچہ وہ آیت پڑھے گا. ایسے ٹیپ ریکارڈ شروع کیے ہیں. تو حضور کے زمانے میں نزول قرآن کے ساتھ فوراً قرآن کے حفظ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. کیسے؟ تلقین کے ذریعے. 5 نمازوں میں، ظہری نمازوں میں جب امام ایک آیت پڑھ کر خاموش ہوتا تھا تو مقتدی سب وہ آیت پڑھتے تھے سرن. پھر امام دوسری آیت پڑھے گا اور خاموش ہوگا تو مقتدی وہ آیت پڑھیں گے. اس طرح پڑھتے پڑھتے قرآن ان کو یاد ہو جاتا تھا. ایک روایت کہیں پڑھو گے،
ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سورہ قاف والقرآن المجید حضور کے جمعہ کے خطبوں میں سن کر یاد کی ہے۔ حضور بار بار جمعہ کے خطبے میں یہ سورت پڑھتے تھے تو ان صحابی نے سن کر یاد کی۔ تو پہلے قرآن کے یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا، اور اس وقت میں مقتدی امام کو جواب دیتے تھے، فاتحہ میں بھی اور سورت میں بھی۔ پھر ایک وقت کے بعد میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو نماز میں تبدیلی آئی اور غیر فاتحہ کے پڑھنے کی ممانعت آئی اور فاتحہ کی اباحت رہی، کیونکہ فاتحہ میں اگر مقتدی جواب دے گا تو امام کو کوئی الجھن نہیں ہوگی، کیونکہ بار بار فاتحہ تو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی پیچھے بول رہا ہے تو ابھی جو بار بار پڑھتے ہیں بے تکلف پڑھے گا۔ تو یہ دوسرے مرحلے کی یہ حدیث ہے، لا تفعلوا الا بأم الکتاب۔ اب سورت پڑھنا بند کر دیا گیا اور فاتحہ پڑھنے کی اباحت باقی رہی۔ پھر اور آگے زمانہ گزرا تو پھر مطلق مقتدی کی قراءات کو منع کر دیا گیا۔ مالی ونازع القرآن والی روایت میں صحابہ نے امام کے پیچھے پڑھنا بند کر دیا۔ یہ 3 دور گزرے ہیں، یہ ہدایت المعتدی کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ 3 دور گزرے ہیں۔ پہلے دور میں مقتدی امام کے فاتحہ اور سورت دونوں کا جواب دیتے تھے، اور سورت بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ نہیں۔ جب امام آیت پڑھ کے خاموش ہوگا تو یہ اس آیت کو لوٹائیں گے، اور یہ اس زمانے میں قرآن کے حفظ کرنے کا طریقہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے بعد میں غیر فاتحہ کا پڑھنا بند کر دیا، فاتحہ کا پڑھنا اباحت کے درجے میں باقی رکھا، کیونکہ اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بالکل قرات کی ممانعت کر دی گئی، فاتحہ کی بھی اور غیر فاتحہ کی بھی۔ یہ ہدایت المعتدی کا خلاصہ ہے۔ اور حضرت نانوتوی قدس سرہ نے بھی اپنے کسی شاگرد کو خط لکھا ہے، وہ خط اردو میں ہے اور 2 ناموں سے چھپا ہے، توفیق الکلام فی الانصات خلف الامام، امام کے پیچھے خاموش رہنے میں کلام کو مضبوط کرنا، توفیق الکلام فی الانصات خلف الامام۔ یہی خط دوسرے نام سے بھی چھپا ہے، الدلیل المحکم فی عدم قراءت المؤتم، مقتدی کے قراءت نہ کرنے کی مضبوط دلیل۔ یہ دونوں رسالوں میں ایک ہی خط ہے، توفیق الکلام میں 5 سطریں زیادہ ہیں۔ یہ حضرت نے خط لکھا ہے، اور حضرت کے جو مخاطب تھے، حضرت کے شاگرد تھے، وہ بھی جلیل القدر ذی علم تھے، تو ان کی رعایت سے حضرت نے یہ خط لکھا ہے، بہت مشکل۔ جب میں مشکات پڑھتا تھا یہاں، تو یہ رسالہ میں بازار سے خرید کر لایا، اور شروع میں تاریخ میں نے ڈالی ہے کہ فلاں تاریخ کو اس کا مطالعہ شروع کیا، آخر میں پھر تاریخ ڈالی ہے کہ فلاں تاریخ کو میں نے اس کا مطالعہ پورا کیا۔ وہ 16 صفحے کا رسالہ ہے، وہ 16 صفحے کا رسالہ میں نے 20 دن میں مطالعہ کیا ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں سے ایک حرف نہیں سمجھاؤں، یہ میں نے لکھ رکھا ہے۔ 16 صفحے کا رسالہ 20 دن میں مطالعہ کیا ہے، اور میں ایک حرف نہیں سمجھاؤں، یہ میں نے لکھ رکھا ہے۔ لیکن آدمی پیچھے کسی چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو ایک وقت آیا کہ میں نے اس کی شرح لکھی، اور وہ 16 صفحے کی شرح 240 صفحے میں آئی، اور اس کا نام رکھا میں نے، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ اس نام سے وہ چھپی ہوئی ہے، کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟ 16 صفحے کا رسالہ، اس کی شرح 240 صفحے میں آئی ہے، اور وہ بھی 3 مرتبہ میں نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ پوری شرح لکھی، طلبہ کو دی، پڑھو اسے،
کتاب سمجھ میں آتی یا نہیں آتی؟ طلبا نے پڑھ کر کہا نہیں سمجھ میں آئی ہمارے، میں نے اٹھا کر رکھ دی۔ پھر ایک وقت کے بعد میں پھر اس کو دیکھا نہیں، اثر نو پھر شرح لکھی اور پوری شرح لکھ کر پھر طلبا کو دی کہ اسے پڑھو، سمجھ میں تمہارے کتاب آتی نہیں آتی؟ طلبا نے پڑھ کر کہا کہیں کہیں نہیں آتی، میں نے اٹھا کر پھر رکھ دیا۔ پھر ایک وقت کے بعد میں پھر میں نے تیسری مرتبہ شرح لکھی، اس کو نہیں دیکھا، اور پھر تیسری مرتبہ شرح لکھ کر طلبا کو دی۔ طلبا نے پڑھی اور کہا کہ اب ہماری سمجھ میں کتاب آ گئی، تب میں نے اسے شائع کیا ہے۔ اب جو چھپی ہے وہ تیسری مرتبہ کی میری لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ میں ضمناً بیان کر چکا ہوں کہ نماز میں تمام حقیقت نماز کی ہے قراءت قرآن، فاتحہ نہیں، قرآن قراءت قرآن، اور قراءت قرآن کے دو جز ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، درخواست پیش کرو، پھر اللہ کی طرف سے جو اس کا جواب آئے وہ امام پڑھ کر سنائے، اسے پڑھ کر کے سلام کر کے آ جاؤ۔ یہ قراءت قرآن نماز کی تمام حقیقت ہے۔ اور جماعت کی نماز میں امام واسطہ فی العروب ہے۔ حضرت نے اس کی 5 دلیلیں دی ہیں، 5 میں نے اور بڑھائی ہیں، 10 دلیلیں اس کتاب میں ہیں کہ امام واسطہ فی العروب ہے۔ 5 تو حضرت نے دلیلیں دی ہیں، 5 میں نے بڑھائی ہیں۔ حضرت امام شافعی جو واسطہ فی الثبوت کہتے ہیں وہ حضرت کی رائے ہے، ہمارے نزدیک تو امام واسطہ فی العروب ہے، اور اس کی یہ 10 دلیلیں ہیں کہ امام واسطہ فی العروب ہے۔ اور واسطہ فی العروب میں ضروریات وصف کی ضرورت واسطے کو ہوتی ہے۔ ڈیزل کی ضرورت انجن کو ہے، ڈبوں کو، اور ڈبوں میں بیٹھے ہووں کو ڈیزل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نماز کی تمام حقیقت قراءت قرآن، پر اس کی ضرورت امام کو ہے۔ فاتحہ بھی وہی پڑھے گا، سورت بھی وہی پڑھے گا، یہ تو نماز کی تمام حقیقت ہے۔ تو نماز وصف ہے، اس کی ضرورت قراءت، اس کی ضرورت اس کو ہے جو نماز کے ساتھ بالذات متصف ہے۔ مقتدی تو امام کے واسطے سے متصف ہے، اور اس کو ائمہ ثلاثہ کو بھی ماننا پڑا ہے۔ مدرک رکوع میں جس نے امام کو رکوع میں پایا ہے، وہاں اس اتصاب حکمی کو ماننا پڑا ہے۔ جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، بات صحیح وہ ہے جسے مخالف بھی مانے، تو ان کو ماننا پڑا ہے کہ مدرک رکوع جو ہے مدرک صلاح ہے۔ بس مقتدی کا اتصاب تو حکمی ہے۔ دلی ڈبے اور جالسین جو جا رہے ہیں وہ مجازن جا رہے ہیں، حقیقتاً تو انجن جا رہا ہے۔ بس قراءت کی ضرورت انجن کو ہے، ڈبوں کو اور جالسین کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس رسالے کا خلاصہ ہے۔ مگر حضرت قدس سرہ جب گفتگو پر آتے ہیں تو کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر، اور ذیلی مضامین بیان فرماتے ہیں۔ اس میں بے حساب ذیلی مضامین ہیں۔ بنیادی مضمون یہ ہے، واسطہ فی العروض کسے کہتے ہیں؟ سارے 3 واسطے ہیں، ان کے احکام ہیں، وہ سب شرح میں وہ واسطے، ان کی قسمیں، ان کے احکام سب اس میں بیان ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں کہہ رہا کہ حنفیہ کے نزدیک امام واسطہ فی العروض ہے۔ اس کی جو 10 دلیلیں ہیں ان میں سے 1-2 دلیلیں مثال کے طور پر امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے سترہ ہے، امام کے سامنے سترہ ہے، وہ سب مقتدیوں کا سترہ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا بھائی؟ نماز کے ساتھ اصل متصف امام ہے، اس کی نماز میں سترہ داخل ہو گیا، تو مقتدی تو بالعرض متصف ہیں، تو یہ سترہ مقتدیوں کی نماز میں بھی چلا گیا۔ ترمذی میں حدیث تم نے پڑھی، الامام الضامن، امام ذمہ دار ہے،
ضامن کس کو کہتے ہیں؟ اس پر کوئی شخص قرضہ مانگتا ہے، اس کا یہ دوست ہے، اس نے قرض خواہ سے کہا تمہارے قرضے کا میں ذمہ دار ہوں، چھوڑو اس کا پیچھا، اس نے پکڑ رکھا تھا راستے میں، قرضہ دے ورنہ بجاؤں گا، تو اس کے دوست آیا، اس نے کہا تمہارے قرضے کا میں ذمہ دار ہوں، یہ ضامن بنا۔ تو قرضہ ایک ہے، یہ اصیل ہے، یہ ضامن ہے، جو قرضہ اس پر ہے وہی قرضہ اس پر ہے، دو قرضے نہیں۔ تو امام ضامن ہے، کن کا ضامن ہے؟ مقتدیوں کی نماز کا، اس لیے وہ بالذات متصف ہے نماز کے ساتھ، مقتدیوں کی نماز کا وہ ضامن ہے۔ یہ میں نے 2 دلیلیں پیش کی، 10 میں سے یہ 2، ایک اور دلیل موٹی سی لے لو۔ جب مفرد کی اضافت نہیں، جب جمع کی اضافت مفرد کی طرف کرتے ہیں تو ساری جماعت اس مفرد میں شریک ہوتی ہے، اور جمع کی اضافت جمع کی طرف کریں تو تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوتی ہے۔ جیسے کہیں رووا عن ابیہم، تو سب کا باپ ایک ہے، اس سے یہ سارے بیٹے روایت کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں اخذوا اقلامہم، انہوں نے اپنے قلم لیے، تو قلم بھی متعدد ہیں، لینے والے بھی متعدد ہیں، جمع کی طرف اضافت ہوگی تو تقسیم الاحاد علی الاحاد ہوگی، اور جمع کی واحد کی طرف اضافت ہوگی تو سارے اس واحد میں شریک رہیں گے۔ اب ساری دنیا میں پوچھ لو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، سب صلاۃ الجماع کہتے ہیں، صلوات الجماع کوئی نہیں کہتا۔ صلاۃ مفرد ہے، اس کی اضافت جماعت کی طرف کرتے ہیں، بس پوری جماعت اس صلاۃ میں شریک ہے۔ یہ ان 10 دلیلوں میں سے 3 ہیں، اتنے کافی ہیں تمہارے لیے۔ اب مسئلہ پورا ہو گیا ہے، صبح کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔